Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE for examination from June 2022 in Urdu as a second language paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1 سوال نمبر 1 تا 8 سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب دی گئی لائن پر تحریر کریں۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست کو لوگ اپنے گھروں میں سبز پرچم لہراتے ہیں اور پورے ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے جشن کا دن ہے۔ اس دن ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا تھا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ تو اس دن جھنڈے کے رنگ کا سبز اور سفید لباس بھی پہنتے ہیں اور قربان ہونے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ چودہ اگست ہماری آزادی کا دن ہے۔ 14 اگست کو لوگ اپنے گھروں میں سبز پرچم لہراتے ہیں اور پورے ملک میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے جشن کا دن ہے۔ اس دن ہمارا پیارا ملک آزاد ہوا تھا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ تو اس دن جھنڈے کے رنگ کا سبز اور سفید لباس بھی پہنتے ہیں اور قربان ہونے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہماری زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انسان ان قدرتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔ درختوں کی کمی سے برفانی تودے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، خوراک کے ذرائع کم ہو رہے ہیں۔ ہماری زمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انسان ان قدرتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کر رہا ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے۔ درختوں کی کمی سے برفانی تودے پگھل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب بہت زیادہ آتے ہیں، خوراک کے ذرائع کم ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 آج مطلع ابر آلود رہے گا، لیکن دوپہر تک بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ البتہ شام ہوتے ہی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور نالا لئی میں ہلکے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر اشد ضرورت دوپہر کے بعد گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ آج مطلع ابر آلود رہے گا، لیکن دوپہر تک بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ البتہ شام ہوتے ہی گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور نالا لئی میں ہلکے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ عوام کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ بغیر اشد ضرورت دوپہر کے بعد
گھر سے باہر نہ نکلیں۔ آپ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ سوال نمبر 4۔ مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہے اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ اس میں بیٹھ کر گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی اور سردیوں میں سردی نہیں لگتی۔ یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں بادلوں میں اڑ رہی ہوں اور رات کو اس کے شیشے سے نیچے زمین کو دیکھنا ایسا ہے جیسے تارے زمین میں چمک رہے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں یہ سواری کیسی لگتی ہے؟ مجھے تو اس میں ملنے والی سہولتیں بہت پسند ہیں۔ سفر میں بیٹھنے کے لیے آرام دہ نشستیں، کھانے کے لیے مزیدار کھانے، پینے کے لیے مزیدار جوس اور تفریح کے لیے انٹرنیٹ اور اپنی اسکرین ہو تو اور کیا چاہیے۔ اس سے تو سفر ایک عذاب کے بجائے نعمت بن گیا ہے۔ مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہے اور ہوائی جہاز کے ذریعے سفر تیزی سے طے ہو جاتا ہے۔ اس میں بیٹھ کر گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی اور سردیوں میں سردی نہیں لگتی۔ یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں بادلوں میں اڑ رہی ہوں اور رات کو اس کے شیشے سے نیچے زمین کو دیکھنا ایسا ہے جیسے تارے زمین میں چمک رہے ہیں۔ تم بتاؤ تمہیں یہ سواری کیسی لگتی ہے؟ مجھے تو اس میں ملنے والی سہولتیں بہت پسند ہیں۔ سفر میں بیٹھنے کے لیے آرام دہ نشستیں، کھانے کے لیے مزیدار کھانے، پینے کے لیے مزیدار جوس اور تفریح کے لیے انٹرنیٹ اور اپنی اسکرین ہو تو اور کیا چاہیے۔ اس سے تو سفر ایک عذاب کے بجائے نعمت بن گیا ہے۔ سوال نمبر 5۔ موجودہ دور میں سفر کی سہولتیں عام ہیں اور لوگ سفر کی تکلیفوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لوگ صبح گھر سے نکلتے ہی کئی 100 میل کا سفر کر کے شام کو آسانی سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سواریوں میں ہوائی جہاز کا سفر کرنا امیر کے لیے آسان ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ بس یا گاڑی کی نسبت ریل گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ محفوظ بھی ہے اور کرائے کے لحاظ سے سستی بھی ہے۔ دراصل ریل کے ڈبے بہت کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ بچے، مرد اور عورت سب اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر دل کرے تو لیٹ بھی سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفر کی سہولتیں عام ہیں اور لوگ سفر کی تکلیفوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لوگ صبح گھر سے نکلتے ہی کئی 100 میل کا سفر کر کے شام کو آسانی سے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ سواریوں میں ہوائی جہاز کا سفر کرنا امیر کے لیے آسان ہے۔ درمیانے طبقے کے لوگ بس یا گاڑی کی نسبت ریل گاڑی میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ محفوظ بھی ہے اور کرائے کے لحاظ سے سستی بھی ہے۔ دراصل ریل کے ڈبے بہت کھلے اور ہوادار ہوتے ہیں۔ بچے، مرد اور عورت سب اس میں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور اگر دل کرے تو لیٹ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6۔ مثبت پیغام، محنت اور ایمانداری سے بنی فلمیں معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب تو سینما گھروں میں بامقصد کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہاں، اب تو پاکستان میں ڈیجیٹل سینما بھی بن چکے ہیں جن میں عام فلموں کے علاوہ 3D فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نئی نسل کے بچے
بڑے سب 3D ٹیکنالوجی والے سینما گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان باقی دنیا کے مقابلے میں شاید ٹیکنالوجی میں کچھ پیچھے ہے، لیکن اس 3D سینما ٹیکنالوجی نے پاکستان کو 21ویں صدی میں داخل کر دیا ہے۔ مثبت پیغام، محنت اور ایمانداری سے بنی فلمیں معاشرے میں تعمیری کردار ادا کر رہی ہیں۔ اب تو سینما گھروں میں بامقصد کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور ہاں، اب تو پاکستان میں ڈیجیٹل سینما بھی بن چکے ہیں، جن میں عام فلموں کے علاوہ 3D فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نئی نسل کے بچے بڑے سب 3D ٹیکنالوجی والے سینما گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان باقی دنیا کے مقابلے میں شاید ٹیکنالوجی میں کچھ پیچھے ہے، لیکن اس 3D سینما ٹیکنالوجی نے پاکستان کو 21ویں صدی میں داخل کر دیا ہے۔ سوال نمبر 7۔ میں جب سے انگلستان سے پاکستان آئی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں روایتی کھانوں کے بجائے فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ بنا بنایا جب جو دل کیا تیار مل جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں وقت بھی نہیں لگتا، یوں وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے من پسند کھانے خرید کر کھانے کی استعداد رکھتے ہیں، تو ان کو کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں جب سے انگلستان سے پاکستان آئی ہوں، دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں روایتی کھانوں کے بجائے فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ بنا بنایا جب جو دل کیا تیار مل جاتا ہے۔ اس کی تیاری میں وقت بھی نہیں لگتا، یوں وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اپنے من پسند کھانے خرید کر کھانے کی استعداد رکھتے ہیں، تو ان کو کھانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سوال نمبر 8۔ پاکستان میں دیہات میں رہنے والے لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ چائے، کافی پینے کی نسبت لسی پینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لسی صحت کو اچھا کرنے، چھوٹے قد کو لمبا کرنے اور کمزوری کو تندرستی میں بدل دیتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لسی دہی سے بنایا جانے والا روایتی دیسی مشروب ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھن سے نکالی ہوئی اور دوسری مکھن کے ساتھ۔ سخت گرمی میں ٹھنڈک، اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے اور ناشتے کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب شوق سے پیتے ہیں۔ مہمانوں کو بھی پلائی جاتی ہے۔ پاکستان میں دیہات میں رہنے والے لوگ اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ چائے، کافی پینے کی نسبت لسی پینا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں لسی صحت کو اچھا کرنے، چھوٹے قد کو لمبا کرنے اور کمزوری کو تندرستی میں بدل دیتی ہے۔ یہ توانائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لسی دہی سے بنایا جانے والا روایتی دیسی مشروب ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مکھن سے نکالی ہوئی اور دوسری مکھن کے ساتھ۔ سخت گرمی میں ٹھنڈک، اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے اور ناشتے کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے سب شوق سے پیتے ہیں۔ مہمانوں کو بھی پلائی جاتی ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔
مشق نمبر 2 سوال نمبر 9 حب الوطنی پر ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔ حب الوطنی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حب کا مطلب ہے محبت اور وطن سے مراد اپنا ملک ہے۔ یوں حب الوطنی کا مطلب ہوا وطن کی محبت یا وطن سے محبت۔ دنیا بھر کی اچھی قومیں اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہر انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ وطن گھر کی طرح ہوتا ہے، انسان اس میں آنکھ کھولتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، عزت اور روزگار کماتا ہے اور ایک خاص مقام حاصل کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی محبت کا جذبہ ہے۔ اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی عزت و عظمت کی خاطر کسی بھی قربانی سے نہیں چوکتا۔ حب الوطنی نہ ہو تو قوم کبھی بھی کسی ایک مقصد پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اندرونی و بیرونی خلفشار سے بچا جا سکتا ہے۔ وطن کی اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردیس میں اپنے عزیز و اقارب سے دور بیٹھتا ہے۔ حب الوطنی کا صحیح تقاضا ہے کہ انسان کو اپنے ہم وطنوں کے دکھ تکلیف کا پورا احساس ہو اور وہ ان کی خوشیوں اور غم کے وقت پر برابر کے شریک ہوں۔ ہمیں اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ فرد واحد کے وقار کا انحصار دراصل اس کے ملک کی عزت پر ہے اور ملک کی عزت کا انحصار اس کے باشندوں کے کردار اور افعال پر ہے۔ وطن کی محبت انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ جذبہ نیا نہیں۔ ہمیشہ سے زر اور زمین کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ بیرونی حملہ آوروں سے اپنی زمین کو بچائے رکھنا جنگ کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دشمن ان کے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اسی جذبے کے تحت انسان نے ہزاروں دفعہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے وطن کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اس خواہش کی وجہ سے وہ غدار کہلاتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ غدار ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دراصل اس طرح وہ خود اپنی عزت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ بعض اوقات سیاستدان بھی غداری کرتے ہیں۔ اس طرح کی غداری بڑی غداری ہوتی ہے کیونکہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ حب الوطنی کا جذبہ یقیناً کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ جب لوگوں میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ دن رات اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب آپ یہ رپورٹ دوبارہ سنیں۔ حب الوطنی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حب کا مطلب ہے محبت اور وطن سے مراد اپنا ملک ہے۔ یوں حب الوطنی کا مطلب ہوا وطن کی محبت یا وطن سے محبت۔ دنیا بھر کی اچھی قومیں اپنے وطن سے محبت کرتی ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے
جو ہر انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ وطن گھر کی طرح ہوتا ہے، انسان اس میں آنکھ کھولتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، عزت اور روزگار کماتا ہے اور ایک خاص مقام حاصل کرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی محبت کا جذبہ ہے۔ اس کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کی عزت و عظمت کی خاطر کسی بھی قربانی سے نہیں چوکتا۔ حب الوطنی نہ ہو تو قوم کبھی بھی کسی ایک مقصد پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اندرونی و بیرونی خلفشار سے بچا جا سکتا ہے۔ وطن کی اہمیت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ پردیس میں اپنے عزیز و اقارب سے دور بیٹھتا ہے۔ حب الوطنی کا صحیح تقاضا ہے کہ انسان کو اپنے ہم وطنوں کے دکھ تکلیف کا پورا احساس ہو اور وہ ان کی خوشیوں اور غم کے وقت پر برابر کے شریک ہوں۔ ہمیں اپنے فرائض کو پوری ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ فرد واحد کے وقار کا انحصار دراصل اس کے ملک کی عزت پر ہے اور ملک کی عزت کا انحصار اس کے باشندوں کے کردار اور افعال پر ہے۔ وطن کی محبت انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور یہ جذبہ نیا نہیں۔ ہمیشہ سے زن، زر اور زمین کے لیے جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ بیرونی حملہ آوروں سے اپنی زمین کو بچائے رکھنا جنگ کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دشمن ان کے وطن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اسی جذبے کے تحت انسان نے ہزاروں دفعہ اپنی جان پر کھیل کر اپنے وطن کو دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا ہے۔ جو لوگ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اس خواہش کی وجہ سے وہ غدار کہلاتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ غدار ملک کی عزت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، دراصل اس طرح وہ خود اپنی عزت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ بعض اوقات سیاست دان بھی غداری کرتے ہیں۔ اس طرح کی غداری بڑی غداری ہوتی ہے کیونکہ وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ حب الوطنی کا جذبہ یقیناً کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ جب لوگوں میں یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے تو وہ دن رات اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 3 سوال نمبر 10۔ آپ پسندیدہ خوراک کے متعلق 6 اشخاص کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے A تا G سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف A تا G میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی رائے۔ میں خوراک کے معاملے میں خاصی احتیاط پسند ہوں۔ میں صحت مند اور توانا رکھنے والی متوازن خوراک لیتی ہوں۔ مجھے اچھے، معیاری اور لذیذ پکوان بہت پسند ہیں۔
میں گھر کا بنا سادہ کھانا کھاتی ہوں۔ دال، چاول، روٹی، سبزی اور پھل میری معمول کی غذا کا حصہ ہیں۔ چکنائی سے بھرپور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتی ہوں کیونکہ تلی ہوئی مرغن اشیاء صحت کے لیے خاصی نقصان دہ ہیں۔ دوسری رائے۔ ہمارے گھر کے پاس ڈیری فارم ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر تازہ دودھ اور دہی ملتا ہے۔ مجھے دودھ سے بنی تمام اشیاء بے حد پسند ہیں، چنانچہ میں ناشتے میں دہی کی بنی لسی ضرور پیتا ہوں۔ کھیر، کسٹرڈ اور مختلف پھلوں کے شیکس بھی میرے پسندیدہ ہیں۔ دودھ نہ صرف آپ کو تندرست رکھتا ہے بلکہ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ تیسری رائے۔ ہماری زندگی میں پھلوں اور سبزیوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمارے جسم کو وہ توانائی فراہم کرتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی سبزیاں اور پھل کھانا بے حد مرغوب ہے۔ میری خوراک کا بڑا حصہ تازہ سبزیوں سے بنے سلاد اور موسمی پھلوں سے تیار کردہ فروٹ کاکٹیل پر مشتمل ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل کا متواتر استعمال ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ چوتھی رائے۔ میں بہت خوش خوراک ہوں۔ مجھے بھوک کے وقت کھانے کے لیے جو بھی مل جائے میں بغیر نخرے دکھائے کھا لیتی ہوں۔ خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لہٰذا میں ان تمام نعمتوں سے بھرپور انصاف کرتی ہوں۔ ہمارے جسم کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ میں گوشت، انڈے، پھل، سبزی، اناج بھرپور استعمال کرتی ہوں، بلکہ اکثر تلی ہوئی مرغن غذائیں بھی مزے سے کھاتی ہوں۔ پانچویں رائے۔ میں گھر کے بنے کھانے زیادہ کھاتی ہوں، لیکن مجھے بیکری آئٹمز بھی خاصے پسند ہیں، خاص طور پر کیک، پیزا اور سینڈوچ۔ میں خود بھی بیکنگ میں خاصی مہارت رکھتی ہوں، لہٰذا اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گھر پر ہی اپنے پسندیدہ اشیاء بیک کر لیتی ہوں۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی چیزیں لذیذ بھی ہوتی ہیں اور غذائیت سے بھرپور بھی۔ چھٹی رائے۔ میں ورزش کرنے کا بے حد شوقین ہوں اور بلا ناغہ جم جاتا ہوں۔ ورزش کے بعد زور کی لگی بھوک کو مٹانے کے لیے متوازن خوراک لینا پڑتی ہے، لیکن میں کھانے پینے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتا۔ سادہ اور مرغن دونوں طرح کے کھانے شوق سے کھاتا ہوں، البتہ مرغن کھانوں کو کھانے کے بعد کیلوریز کو کم کرنے کے لیے ورزش معمول سے زیادہ کرتا ہوں۔ یوں زبان کا چٹخارا بھی پورا ہو جاتا ہے اور وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے۔ میں خوراک کے معاملے میں خاصی احتیاط پسند ہوں۔ میں صحت مند اور توانا رکھنے والی متوازن خوراک لیتی ہوں۔ مجھے اچھے، معیاری اور لذیذ پکوان بہت پسند ہیں۔ میں گھر کا بنا سادہ کھانا کھاتی ہوں۔ دال، چاول، روٹی، سبزی اور پھل میری معمول کی غذا کا حصہ ہیں۔ چکنائی سے بھرپور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتی ہوں کیونکہ تلی ہوئی مرغن اشیاء صحت کے لیے خاصی نقصان دہ ہیں۔ دوسری رائے۔ ہمارے گھر کے پاس ڈیری فارم ہے جہاں سے روزانہ کی بنیاد پر تازہ دودھ اور دہی ملتا ہے۔ مجھے دودھ سے بنی تمام اشیاء بے حد پسند ہیں، چنانچہ میں ناشتے میں دہی کی بنی لسی ضرور پیتا ہوں۔ کھیر، کسٹرڈ اور مختلف پھلوں کے شیکس بھی میرے پسندیدہ ہیں۔
دودھ نہ صرف آپ کو تندرست رکھتا ہے بلکہ دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بھی بناتا ہے۔ تیسری رائے، ہماری زندگی میں پھلوں اور سبزیوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ہمارے جسم کو وہ توانائی فراہم کرتی ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی سبزیاں اور پھل کھانا بے حد مرغوب ہے۔ میری خوراک کا بڑا حصہ تازہ سبزیوں سے بنے سلاد اور موسمی پھلوں سے تیار کردہ فروٹ کاکٹیل پر مشتمل ہے۔ تازہ سبزیاں اور پھل کا متواتر استعمال ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ چوتھی رائے، میں بہت خوش خوراک ہوں۔ مجھے بھوک کے وقت کھانے کے لیے جو بھی مل جائے میں بغیر نخرے دکھائے کھا لیتی ہوں۔ خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لہٰذا میں ان تمام نعمتوں سے بھرپور انصاف کرتی ہوں۔ ہمارے جسم کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ میں گوشت، انڈے، پھل، سبزی، اناج بھرپور استعمال کرتی ہوں، بلکہ اکثر تلی ہوئی مرغن غذائیں بھی مزے سے کھاتی ہوں۔ پانچویں رائے، میں گھر کے بنے کھانے زیادہ کھاتی ہوں، لیکن مجھے بیکری آئٹمز بھی خاصے پسند ہیں، خاص طور پر کیک، پزا اور سینڈوچ۔ میں خود بھی بیکنگ میں خاصی مہارت رکھتی ہوں، لہٰذا اپنے شوق کی تکمیل کے لیے گھر پر ہی اپنے پسندیدہ اشیاء بیک کر لیتی ہوں۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی چیزیں لذیذ بھی ہوتی ہیں اور غذائیت سے بھرپور بھی۔ چھٹی رائے، میں ورزش کرنے کا بے حد شوقین ہوں اور بلا ناغہ جم جاتا ہوں۔ ورزش کے بعد زور کی لگی بھوک کو مٹانے کے لیے متوازن خوراک لینا پڑتی ہے، لیکن میں کھانے پینے میں زیادہ احتیاط نہیں کرتا۔ سادہ اور مرغن دونوں طرح کے کھانے شوق سے کھاتا ہوں، البتہ مرغن کھانوں کو کھانے کے بعد کیلوریز کو کم کرنے کے لیے ورزش معمول سے زیادہ کرتا ہوں۔ یوں زبان کا چٹخارا بھی پورا ہو جاتا ہے اور وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ ایک کالم نگار کا انٹرویو سن رہے ہیں۔ بات چیت سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی، سی میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ یہ بات چیت 2 بار سنیں گے۔ آپ جس اخبار کے لیے کالم لکھتے ہیں، یہ اخبار کب سے شائع ہونا شروع ہوا اور آپ کب سے اس رسالے کے کالم نگار ہیں؟ ویسے تو یہ اخبار 20 سال پہلے سے شائع ہو رہا ہے، لیکن میں گزشتہ 8 سال سے اس رسالے میں کالم نگار ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے اس اخبار میں ادبی کہانیوں اور افسانے لکھنے کے لیے نوکری دی گئی تھی، لیکن میرا ایک کالم بہت زیادہ پسند کیا گیا تو پھر مجھے مزید کالم لکھنے کے لیے ہی کہا گیا۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ ہم اس بارے میں مزید جاننا چاہیں گے کہ آپ میں ادبی رجحان کیسے پیدا ہوا
اور آپ نے تمام اصناف کو چھوڑ کر کالم نگاری پر ہی اکتفا کیوں کیا؟ شروع سے ہی مجھے صحافت میں دلچسپی تھی اور میرا ادب میں بھی دلی رجحان تھا، اسی لیے میں نے ایم اے صحافت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اردو میں بھی ایم اے کر لیا۔ شروع میں ایک ریڈیو کے رسالے کے لیے کام کا آغاز کیا تھا، جہاں میں ادبی کہانیاں اور پروگرام لکھا کرتا تھا۔ وہاں سے ہی میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور مجھ میں مزید تحقیقی کالم لکھنے کی لگن پیدا ہوئی اور میں نے اخبار میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ صحافت میں قدم رکھنے کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ دوسرے کالم نگاروں کا رویہ کیسا تھا؟ اور ماضی اور آج کل کے کالموں میں کیا نمایاں فرق ہے؟ ادبی رسالے میں تو تمام فنکشن پر مبنی کہانیاں تھیں، لیکن کالم لکھنے کے لیے حقیقت پر مبنی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ صحافت میں اپنی جگہ اور مقام بنانے کے لیے بہت سخت محنت اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے کالم نگاروں کے پائے کی تحریر لکھنی پڑتی ہے، تبھی وہ آپ کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک ماضی اور آج کل کے کالموں کے فرق کی بات ہے، تو پہلے تحریر سلیس اور ادبی ہوتی تھی، ادبی لب و لہجہ اپنایا جاتا تھا، اور آج کل سطحی اور طنز سے بھری تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ مزاح کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ آپ کے کالم کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے اور کس قسم کی تحریریں لکھتے ہیں؟ میں اپنے کالم میں طنز اور طعنوں کا نشتروں سے پرہیز کرتا ہوں۔ مزاح کے رنگ میں تحریریں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بڑی سے بڑی بات میں بھی مزاح کو ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے پر بھی گراں نہیں گزرتی۔ کالم کے زیادہ تر موضوعات کیسے ہوتے ہیں اور کس عمر کے افراد آپ کے کالم سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں؟ ہر اتوار کو اپنا کالم ادبی موضوعات پر لکھتا ہوں، جو زیادہ تر شاعری، ڈرامہ یا افسانے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسے ادب سے ذوق رکھنے والے لوگ پسند کرتے ہیں۔ باقی کے دنوں میں سیاسی موضوعات اور نوجوان نسل کے مسائل کے حوالے سے کالم لکھتا ہوں، تو اس طرح ہر عمر کے لوگ میرے کالم کو پڑھتے اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر جگہ یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ آپ کے خیال میں ایک صحافی یا کالم نگار کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کوئی صحافی ہو یا کالم نگار، اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ اور حق کی بات کرے۔ اسے بہادر اور نڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے حقائق کو منو ان لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہر خبر اس کے پاس عوام کی امانت ہوتی ہے، اس کی پہلے خود تحقیق کرے اور پھر لوگوں تک پہنچائے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کالم نگاروں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کالم پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے پہلے اخبار کا دور تھا۔ لوگوں کو ہر خبر اخبار کے ذریعے معلوم ہوتی تھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے اخبار کی اہمیت کو کم کر دیا، تو سوشل میڈیا نے ٹی وی کی اہمیت کم کر دی ہے۔ لوگ ہر خبر فوراً سوشل میڈیا پر حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاں تک کالم پڑھنے کے رجحان کی بات ہے، تو کالم نگاروں پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ہر کالم اخبار کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آن لائن پڑھا جا سکتا ہے، جس سے کالم نگاروں کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کل ہر صحافی نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک الگ چینل یا ویلاگ بنایا ہوا ہے، جس میں اس کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ جو لوگ اخبار میں انہیں نہیں پڑھ پاتے، وہ ان کے ویلاگ یا چینل پر انہیں سن لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ آپ جس اخبار کے لیے کالم لکھتے ہیں، یہ اخبار کب سے شائع ہونا شروع ہوا اور آپ کب سے اس رسالے کے کالم نگار ہیں؟ ویسے تو یہ اخبار 20 سال پہلے سے شائع ہو رہا ہے، لیکن میں گزشتہ 8 سال سے اس رسالے میں کالم نگار ہوں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے اس اخبار میں ادبی کہانیوں اور افسانے لکھنے کے لیے نوکری دی گئی تھی، لیکن میرا ایک کالم بہت زیادہ پسند کیا گیا تو پھر مجھے مزید کالم لکھنے کے لیے ہی کہا گیا۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ ہم اس بارے میں مزید جاننا چاہیں گے کہ آپ میں ادبی رجحان کیسے پیدا ہوا اور آپ نے تمام اصناف کو چھوڑ کر کالم نگاری پر ہی اکتفا کیوں کیا؟ شروع سے ہی مجھے صحافت میں دلچسپی تھی اور میرا ادب میں بھی دلی رجحان تھا، اسی لیے میں نے ایم اے صحافت کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اردو میں بھی ایم اے کر لیا۔ شروع میں ایک ریڈیو کے رسالے کے لیے کام کا آغاز کیا تھا، جہاں میں ادبی کہانیاں اور پروگرام لکھا کرتا تھا۔ وہاں سے ہی میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور مجھ میں مزید تحقیقی کالم لکھنے کی لگن پیدا ہوئی اور میں نے اخبار میں لکھنے کا فیصلہ کیا۔ صحافت میں قدم رکھنے کے بعد کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ دوسرے کالم نگاروں کا رویہ کیسا تھا؟ اور ماضی اور آج کل کے کالموں میں کیا نمایاں فرق ہے؟ ادبی رسالے میں تو تمام فنکشن پر مبنی کہانیاں تھیں، لیکن کالم لکھنے کے لیے حقیقت پر مبنی معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ صحافت میں اپنی جگہ اور مقام بنانے کے لیے بہت سخت محنت اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے کالم نگاروں کے پائے کی تحریر لکھنی پڑتی ہے، تبھی وہ آپ کی قابلیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں تک ماضی اور آج کل کے کالموں کے فرق کی بات ہے تو پہلے تحریر سلیس اور ادبی ہوتی تھی، ادبی لب و لہجہ اپنایا جاتا تھا، اور آج کل سطحی اور طنز سے بھری تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ مزاح کی کمی واضح نظر آتی ہے۔ آپ کے کالم کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے اور کس قسم کی تحریریں لکھتے ہیں؟ میں اپنے کالم میں طنز اور طعنوں کا نشتروں سے پرہیز کرتا ہوں۔ مزاح کے رنگ میں تحریریں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بڑی سے بڑی بات میں بھی مزاح کو ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کم ہو جاتی ہے اور پڑھنے والے پر بھی گراں نہیں گزرتی۔ کالم کے زیادہ تر موضوعات کیسے ہوتے ہیں اور کس عمر کے افراد آپ کے کالم سے زیادہ مستفید ہوتے ہیں؟ ہر اتوار کو اپنا کالم ادبی موضوعات پر لکھتا ہوں، جو زیادہ تر شاعری، ڈرامہ یا افسانے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسے ادب سے ذوق رکھنے والے لوگ پسند کرتے ہیں۔ باقی کے دنوں میں سیاسی موضوعات اور نوجوان نسل کے مسائل کے حوالے سے کالم لکھتا ہوں، تو اس طرح ہر عمر کے لوگ میرے کالم کو پڑھتے اور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ہر جگہ یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ آپ کے خیال میں ایک صحافی یا کالم نگار کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کوئی صحافی ہو یا کالم نگار، اس کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ اور حق کی بات کرے۔ اسے بہادر اور نڈر ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے حقائق کو منو ان لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہر خبر اس کے پاس عوام کی امانت ہوتی ہے، اس کی پہلے خود تحقیق کرے اور پھر لوگوں تک پہنچائے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کالم نگاروں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور کالم پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے پہلے اخبار کا دور تھا۔ لوگوں کو ہر خبر اخبار کے ذریعے معلوم ہوتی تھی، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے اخبار کی اہمیت کو کم کر دیا، تو سوشل میڈیا نے ٹی وی کی اہمیت کم کر دی ہے۔ لوگ ہر خبر فوراً سوشل میڈیا پر حاصل کر لیتے ہیں۔ جہاں تک کالم پڑھنے کے رجحان کی بات ہے تو کالم نگاروں پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ ہر کالم اخبار کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آن لائن پڑھا جا سکتا ہے،
جس سے کالم نگاروں کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کل ہر صحافی نے سوشل میڈیا پر اپنا ایک الگ چینل یا ویلاگ بنایا ہوا ہے جس میں اس کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں۔ جو لوگ اخبار میں انہیں نہیں پڑھ پاتے وہ ان کے ویلاگ یا چینل پر انہیں سن لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے انٹرویو کے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ This is the end of the recording and of the examination.